بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو محاضرہ ہے ایک عقدی معاملہ ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے منہج سے ہے کہ عام طور پر ہم کتابوں میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ علماء اور دیگر صلحاء کے لیے ان کا جو بلند مقام ہے، ان کا جو عالی رتبہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے متعدد القاب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے قطب، ابدال، ایسے القاب بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان القاب کی شرعی حیثیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ محاضرہ دراصل میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک صاحب ہیں، ایک عالم دین ہیں، غالباً وہ مدھیہ پردیش کے ہیں، ممکن ہے وہ بھوپال کے ہیں یا سیونی کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ کہ ابدال، قطب، ان القاب سے متعلق جو روایات آتی ہیں ان روایات کی صحت اور ان روایات کا معنی مفہوم کیا ہے، تو دراصل ان کی سوال کے جواب پر ہی یہ محاضرہ ہے۔ صاحب علم ہیں، وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین میں سے ہیں قریبی طور پر۔ اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علماء کے لیے یہ جو القاب ذکر کیے جاتے ہیں کہ فلان من الابدال، فلان القطب، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان القاب کی، ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ بنیادی طور پر اس سلسلے میں ایک اہم بات ہمیں جاننی چاہیے، وہ یہی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہونا کیا شروط ہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ولی بنے، تو اس کی کیا شروط ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کا ولی بنتا ہے، اور کون اللہ کا ولی ہے، یہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا چاہیے۔ اور جو بات کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم ہوگی وہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ پھر اس کے مقابل جو صوفیہ ہیں، صوفیہ میں سے بھی وہ جو قدیم جو صوفیہ ہیں وہ نہیں، 4 صدی ہجری کے وغیرہ کے، ماں بعد کے جنہوں نے کافی غلو سے کام لیا، ان کے پاس الولایہ یا ولی ہونا، ان کے پاس کیا یعنی تصور ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب جا کے بات واضح ہوگی۔ یہ جو تمہیدی باتیں ہیں میری کہ ولی کون ہیں، اسی کے نتیجے میں اس پر گفتگو ہوگی جو آج کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے بہت معروف اس باب سے متعلق، سورۃ یونس کی۔ سورۃ یونس میں اللہ رب العالمین نے کفار سے متعلق بھی تفصیلی ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیا۔ اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر، آخرت پر، اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اس کام سے مجتنب رہیں گے، بچے رہیں گے جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی زندگی میں وہ نافذ کریں گے، اللہ کی حدود کا لحاظ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہیں گے، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی شریعت کی نشر و اشاعت پڑھنے پڑھانے میں، اس کے دفاع کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہیں گے۔ یہی تو معنی ہے اس کا،
یہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا عبد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، عبودیت اور بندگی اس کی زندگی کا لازمہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو شرف سمجھتا ہوگا اور اسے سعادت سمجھتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حدود کا لحاظ رکھے گا، یہ سب چیزیں، یہ ہے اللہ رب العالمین کا ولی۔ اسی لیے آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق کی، باب التواضع، ایسا عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معروف حدیث، حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریب تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من عبدی بشیء یتقرب الی مما افترضتہ علیہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کیا قریبی ہوگا، تقرب حاصل کرے گا۔ کس چیز سے تقرب حاصل کرے گا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ رب العالمین نے جو چیز فرض قرار دیا ہے، فرائض ہیں، چاہے وہ نماز کی قبیل سے ہو، کسی اور قبیل سے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قربت حاصل کرے گا وہ فرائض کے ذریعے سے، وما یزال عبدی یتقرب بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ برابر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا رہے گا، کس سے؟ نوافل سے، تطوعات سے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کا ولی بننا، اس میں جو چیز بطور شرط بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ تعبد، اللہ کی عبادت، فرائض اور پھر اس کے ساتھ نوافل، یہی تو ہے نا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، میرے گھر میں ہے محقق نسخہ، لیکن الفور ابھی نظر نہیں آ رہا تھا میرے پاس۔ وہ کتاب اس باب کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے، مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اگر آپ ایک بار فہرست دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی وقیع کتاب ہے اس باب میں۔ حالانکہ اس کتاب کے متعدد مباحث مجموع الفتاوی میں بھی بکھرے بکھرے مل جائیں گے، لیکن ایک موضوع کے تحت یہ کتاب، کیونکہ مستقل تالیف ہے وہ۔ جبکہ آپ جو غلاۃ صوفیہ ہیں ان کے پاس ولایت کا اگر آپ تصور دیکھیں گے تو گویا کہ آپ دیکھیں گے ایک فاسق انسان بن جائے گا وہ۔ ان کے پاس ولایت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ ایک وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، وہابی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی کسی کو دے دیتے ہیں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حکمت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب آج اس کو ایک لباس پہنا دیا گیا ولایت کا، اب وہ ولی بن گیا۔ وہ فرائض اور نوافل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کے پاس جو تصورات ہیں ولایت کی کہ ولادت ہی سے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تبھی سے اس کی ولایت کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کی ولایت سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ ان سب سے آگے بڑھ کر کے ابھی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس سے ایسے خوارق العادہ جسے کہتے ہیں نا، عام عادات جو انسان سے دکھائی نہیں دیتے، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کرتا ہے انسان، جیسے انبیاء علیہ السلام سے متعلق جو معجزات پڑھنے کو بھی ملتے ہیں، اس قبیل کی چیز یہ ولایت کے لیے شرط سمجھتے ہیں۔ وہ ولی ہیں، اچھا ان کے کچھ کرامات بتاؤ، کسی کو زندہ کیا انہوں نے، کسی کو موت دی انہوں نے، کسی کو لباس پہنایا انہوں نے، روزی روٹی دی انہوں نے، کسی کو حادثات سے بچائے انہوں نے، یہ سب ولایت کی شرط ہے ان کے پاس۔ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں، جس مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے جو مخاطبین ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا میری گفتگو سے، لیکن کسی گفتگو میں اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھو نا، یوٹیوب پر ایسی بڑی تعداد میں مقررین ہیں اور ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں یہ بات ہے کہ جو ہے فلاں صاحب اللہ کے ولی تھے، بچپن ہی سے، ماں کے پیٹ ہی سے ان سے ایسے کرامات جو ہے ہوئی ہیں۔
ان سب سے بڑھ کر کے انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا تصرف ہے کائنات میں. پوری کائنات کو سنبھالنے والے 4 لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اوتاد، وتد سے، والجبال اوتادا، گویا کہ کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. پھر 7 جو بر اعظم ہیں، اس اعتبار سے 7 افراد ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جو ان کے ماتحت ہیں. پھر اس کے بعد ان سب پر ایک فائق ہے، ان سب پر ایک شخص ہے، اللہ کے سب سے عظیم ولی ہیں، وہی ہیں قطب ہیں، غوث اعظم ہیں وغیرہ. یہ تفصیلات ہیں. تو یہ سب جو اصطلاحات ہیں، یہ سب جو القاب ہیں، کیا مستند ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا انبیاء کے علاوہ جو عام صلحاء ہیں، ابوبکر صدیق وغیرہ وغیرہ، جن کے تعلق سے کچھ القاب ملتے ہیں احادیث میں، کیا اس قبیل کے بھی القاب ہیں مستند؟ یہ اصل چیز ہے. تو یہ ولایت کا جو تعارف ہے، ولایت سے متعلق جو شروط ہیں، ولایت سے متعلق جو امور ہیں، یہ خود جو ہے مطلب 2 جدا جدا ہیں اہل سنہ کے پاس اور صوفیہ کے پاس. یہ بنیادی چیز ہے. آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں. مستقل ایک باب کے تحت یہ آپ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ کسی بندے کی سب سے عظیم کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر اسے ثبات قدمی کی سعادت مل جائے، اللہ کے دین پر مستقل قائم رہے. وہ کرامت ہے اس کے حق میں، اعزاز ہے اس کے لیے، سعادت ہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ جو ہے اس سے طرح طرح کی چیزیں مطلب ظاہر ہونے لگ جائیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی سے کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں متفق علیہ، صحیح بخاری سے کتنے ایسی احادیث ہیں، صحابہ کی کرامات ہیں، اس میں وہ حق ہے. لیکن وہ لازمہ اور شرط ہے کیا؟ بنیادی شرط ہے وہ کسی کی ولی ہونے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. میں یہ تمہیدی طور پر یہ باتیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس ولایت کا جو تعارف ہے اس میں یہ سب القاب ہیں کہ فلاں، کچھ لوگ ہیں اوتاد، کچھ لوگ ہیں قطب، کچھ لوگ ہیں ابدال وغیرہ وغیرہ. انہوں نے یہ جو الفاظ جو ہے اولیاء کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، ابدال اور قطب، اوتاد وغیرہ، اس کی اصل ایک حدیث ہے. حدیث ہونا الگ ہے، حدیث کا صحیح ہونا الگ ہے. 2 جدا جدا چیزیں ہیں. حدیث محدثین کی اصطلاح میں اس میں جزم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اضافت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، اللہ کے رسول کے نام پر کہی گئی ایک بات ہے. اب دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی تحقیق ہو، معیار ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں. اب اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، محدثین کے پاس یعنی ایسا کوئی اس کی تعریف میں یہ بات نہیں کہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسا دیکھا جائے تو پھر صحیح بخاری نہیں رہے گی. بس حدیث کی کتاب کوئی بھی ہو وہ سب اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. آج بھی کوئی لکھ سکتا ہے اس کو، آج بھی کوئی ترتیب دے سکتا ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. تو ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس موضوع سے متعلق بنیاد ہے اس کی. کہاں ہے؟ یہ جو مسند احمد ہے 52 جلد والا نسخہ، شیخ شعیب ارناؤت اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت اس کی تحقیق کی ہے. حدیث دیکھ میں آپ کو سند سے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اسی سے متعلق تو گفتگو ہوگی نا کہ سند صحیح ہے یا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق
فقالوا العنہم یا امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ، اور آپ عراق میں تھے اس وقت، آپ سے کہا گیا کہ جو ہے آپ اہل شام پر لعنت بھیجیں. قال لا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کروں گا میں. کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام. ابدال کہاں ہوں گی؟ غور کیجئے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے. الابدال یکونون بالشام وہم 40 رجلا. دو باتیں ہو گئیں. ابدال کو ایک تو جگہ سے خاص کیا گیا، کس جگہ سے؟ اور دوسری چیز عدد سے خاص کیا گیا، کس سے؟ 40. قابل غور باتیں ہیں دونوں بھی. وہم 40 رجلا کلما، اب ابدال کیوں کہا گیا ان کو؟ اب اس کی وضاحت. کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا. جب بھی ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ میں ایک اور شخص کو اس کی جگہ میں رکھتے ہیں. اس آدمی سے ہوتا کیا ہے؟ یسقى بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب. یہ جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بارش برساتے ہیں ان ابدال کی وجہ سے، دشمنوں پر ان کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، اور ان کے وجود کی وجہ سے اہل شام پر عذاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی اور جگہ میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے سندن ضعیف ہے. ضعف کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو شریح ابن عبید یہ اوساط تابعین میں سے ہیں. محقق کتاب نے نیچے لکھا ہے کہ اسنادہ ضعیف لانقطاعہ، منقطع روایت ہے. منقطع روایت کیوں ہے؟ شریح ابن عبید لم یدرک علیاً. شریح ابن عبید نے علی بن ابی طالب کا زمانہ نہیں پایا. جیسے آج کوئی کہے کہ میں نے مولا اول کلام آزاد سے سنا ہے، کہ بات لے جانے کے قابل ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں 1442 ہجری 2021 کوئی معمر، کوئی بزرگ انسان کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد سے میری ملاقات ہوئی جن کی عمر تقریباً ابھی مان لیجیے کہ 80 90 یا 100 سال کے قریب عمر ہو. ایک حد تک بات درست ہو سکتی ہے اگر واقعتاً ایسا ہوا ہو، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں نا. یہ 1958 میں انتقال ہوا 50 میں مولانا آزاد کا، اور یہ کہوں کہ جو ظاہر بات ہے درمیان میں انقطاع ہے، یہ روایت منقطع ہے. ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں. ایسے میں شریح ابن عبید لم یدرک علیاً، ایک وجہ یہ ہے ضعف کی، اور بہت واضح ہی. دوسری چیز جو محقق کتاب نے کہا کہ وہ صفوان ابن عمرو، جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ابو المغیرہ کے استاد صفوان، وہ صفوان ابن عمرو السکسکی وَإِن كَانَ ثِقَةً مِّن رِجَالِ مسلم، وہ ثقہ ہیں، مسلم کی رجال میں سے ہیں، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر لہ النسائی حدیثا منکرا فی عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ منکر روایت ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان موضوعات سے متعلق ان کی جو روایات ہیں وہ قابل اعتماد نہیں. اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اور انہوں نے المنار المنیف حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف احالہ کیا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے المنار المنیف وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن الشاملہ میں سے میں نے پڑھا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ابدال سے متعلق، کتب سے متعلق، ابدال خاص طور پر اس موضوع سے متعلق کوئی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. کہا کہ الروایات کلھا باطلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھے کوئی روایت جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہاں ایک اور زائد بات بھی ہے جو ابن القیم نے لکھی ہے، جو انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا اس کا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان سبھی روایات میں جو اس موضوع سے متعلق ہے، ابدال سے متعلق، سب سے اقرب الی الصحہ، صحیح نہیں، اقرب جو ہے نا وہ یہی روایت ہے. کہا کہ وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا، اور یہ بھی صحیح نہیں جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کی ہیں اس کی انقطاع کی وجہ سے. البتہ یہ جو مسند احمد ہے 52 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہے، انہوں نے آخر میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ قلنا وأحاديث الابدال التي رویت عن غیر واحد من الصحابہ. ابدال اس موضوع سے متعلق یہاں تو علی بن ابی طالب سے مروی ہے،
عبداللہ بن مسعود سے، انس بن مالک سے، ابو ہریرہ سے، عبداللہ بن عمر سے، ان سے بھی اس موضوع سے متعلق احادیث ملتی ہیں جسے حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. انہوں نے ذکر کیا ہے، کہا کہ یہ ساری روایت ایسی ہیں اسانیدھا کلھا ضعیفہ لا ينتهض بها الاستدلال في مثل هذا المطلب. اس موضوع سے متعلق یعنی احتجاج کے قابل نہیں ہے کوئی بھی حدیث. میں آپ کو یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم طالب علم ہیں، ہمارے پاس علمی اعتبار سے اس کا رد ہونا چاہیے، ایک لفظ میں جذباتی طور پر نہیں. کوئی جذباتی طور پر ثابت کرتا ہے، ہم بھی جذباتی طور پر رد کر دیں؟ ہم علمی اعتبار سے رد کریں اس بات کو. تو کوئی روایت اس اعتبار سے سندن ثابت نہیں ہے. آپ دیکھو ان روایات سے متعلق یہ جو کتاب ہے کتاب الموضوعات، میں نے کہا نا کہ محض حدیث ہے بولیں گے اس موضوع پر، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو آپ صحیح بخاری اور اس میں کیا کیا فرق رہ گیا بتائیے. کتاب الموضوعات یہ بھی احادیث ہے، صحیح بخاری اس میں بھی تو احادیث ہے. تو صحت و ضعف کا اگر فرق نہیں رہے گا، تمیز نہیں رہے گی، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر اس کا غالباً 400 ہے نا، کتاب الزہد، کیونکہ انہوں نے جو موضوع روایات ہیں اسے موضوعات کی ترتیب دی ہے. انہوں نے جو کتاب الموضوعات ہے اس کو موضوع کے حساب سے. اب یہاں پر سب سے پہلے کتاب التوحید سے متعلق جو موضوع روایات ہیں اس کو اکٹھا کیا انہوں نے. زہد سے متعلق جو موضوع روایات ہیں اور باب جو کہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ باب عدد الاولیاء، اولیاء کے عدد سے متعلق جو الابدال 40 ہیں، الاوتاد 4 ہیں، وہ 7 ہیں، وہ اتنی عدد میں ہیں. اس موضوع سے متعلق عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، انس بن مالک، ان سبھی روایات کو رضی اللہ عنہ اجمعین آپ نے ذکر کیا اور آخر میں کہا کہ لیس فی هذه الاحادیث شیء یصح. اس موضوع سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ کتاب الموضوعات جو حافظ ابن الجوزی کی ہے رحمہ اللہ، کچھ روایت اس میں صحیح بھی ہیں، لیکن یہ جو احادیث ہیں جس پر ابن الجوزی نے یہ بات کہی ہے فعلاً یہی بات حق ہے. کتاب کے محقق نے مزید اضافہ کیا ہے، مزید ذوف واضح کیا ہے کہ جہاں اشارتاً ابن الجوزی نے کہا رحمہ اللہ، اس کی مزید وضاحت کی محقق کتاب نے. اب ضرور اس کو بعد میں پڑھے گا. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا میں آپ کو بعد میں ذکر کروں گا تفصیل سے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر بہت تفصیل سے کام کی ہے. یہ جو الضعیفہ ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ تو اس کی جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 3 میں دیگر مقامات پر بھی اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں تقریباً شیخ البانی رحمہ اللہ نے الگ الگ جگہ پر لکھی ہیں، اور سبھوں میں صرف اس کی تحقیق کر کے اس کا ذوف نہیں بتائے ہیں، بلکہ اس پر جو ہے مطلب آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس موضوع سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھو یہ جو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پر 9 ہے، لیکن جو حدیث نمبر ہیں 930 پر 6 ضرور دیکھے گا بعد میں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْأَبْدَالِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ وَبَعْضُهَا أَشَدُّ ضُعْفًا مِنْ بَعْضٍ. اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے اس کا تفصیلی دراسہ کیا ہے. اس موضوع سے متعلق سب سے جو طویل گفتگو کی ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ. اتنی طویل اور اتنی مفید گفتگو میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کا کچھ یعنی سمجھاؤں گا، عبارت تو نہیں پڑھ پاؤں گا میں کیونکہ صفحات پر ہے. جلد نمبر 11 ہے اس کی اور صفحہ نمبر 430 پر 433. سوال ہی کیا گیا شیخ الاسلام سے، سئل شیخ الاسلام عن الحدیث المروی فی الابدال هل هو صحیح ام مقطوع وهل الابدال مخصوصون بالشام. ابدال کا تعلق صرف شام سے ہیں، ام حیث تکون شعائر الاسلام قائمة بالکتاب والسنہ یکونون بها الابدال بالشام وغیرہ من الاقالیم. یہ ایک سوال کیا گیا ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت طویل جواب دیا. سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ جو نام ہیں اوتاد، ابدال، قطب، غوث،
یہ سب جو نام ہے کہا کہ فہذہ اسماء لیست موجودۃ فی کتاب اللہ تعالی. ایک تو اللہ کی کتاب میں یہ نام سرے سے ذکر ہی نہیں کیے گئے ہیں. ولا ہی ایضا مأثورۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح، اور نہ ہی یہ بسند صحیح اللہ کے رسول سے یہ نام ہمیں ملتے ہیں، بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ نام ہمیں نہیں ملتے ہیں. جو بھی ہیں سب وضاعین کی طرف سے موضوع روایات ہیں جس میں الابدال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی، کیونکہ اقرب وہی ہے، اس سے متعلق کہا کہ وہ منقطع الاسناد ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ولا توجد هذه الاسماء فی کلام السلف، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کیا ان میں اس طرح کے نام ملتے ہیں کہ فلان القطب، فلان من الابدال؟ تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. البتہ الابدال یہ لفظ ملتا ہے سلف میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان میں لکھا ہے اس بات کو کہ سوائے لفظ ابدال کے دیگر الفاظ تو نہیں ملتے ہیں، لیکن ان کے پاس ابدال کا کیا معنی مفہوم ہے وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے یہاں پر کچھ چیزوں کا رد ہو جائے. سب سے پہلی بات، وہ حدیث و سندن ضعیف ہے، بات واضح ہو گئی. دوسری چیز، اس کا ملک شام سے خاص کرنا یہ بھی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ الابدال کا تعلق اگر صرف ملک شام سے ہے تو ملک شام فتح ہونے سے پہلے مسلمان حجاز میں تھے، یمن میں تھے، وہاں سب کے سب کفار تھے ملک شام میں. تو پھر کیسے ملک شام کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، کس بنیاد پر؟ سمجھ میں بات آپ کو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ حجاز میں ایمان تھا، یمن میں ایمان تھا، اور ملک شام میں سب کے سب کفار تھے وہ فتح ہونے سے پہلے. تو اس حدیث کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اس سے؟ معنی کے اعتبار سے بھی یہ روایت منکر ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اور اگر آدم علیہ السلام کی تاریخ سے اگر ہم مطالعہ کریں گے تب بھی ایسا ہے معاملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. امہ یعنی کان فردا واحدا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان تھے. پھر وہ 40 کی عدد کہاں سے گئی، کہاں گئی؟ بقیہ 30 پر 9 لوگ کہاں ہیں؟ جب مصر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، تو کیا کہا تھا اپنی بیوی سے؟ ما بقی فی الارض اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر کیا کہا تھا؟ غیری وغیرک، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. یہی تو کہا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایسے میں 38 لوگ مسجد کہاں ہیں؟ یہ بات واضح ہو گئی. یہ اس حدیث کو رکھ کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ ملک شام سے متعلق آپ نے جو خاص کر دیا ہے ابدال کو، وہ بھی 40 عدد سے، کبھی تو وہاں ایک مسلمان بھی نہیں تھا، سب کے سب کفار تھے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا قصہ ہے، تب بھی مکے میں کتنے مسلمان تھے آغاز میں؟ 1 2 3 4 ہوتے ہوتے 7، پھر اس کے بعد عدد بڑھتی گئی. پھر جو ہے مدینہ گئے، وہاں جا کر کے پھر مزید عدد بڑھی، اور مکے میں مسلمان تھے تو مدینہ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا آغاز میں، 6 جائے کہ ملک شام. تو پھر کس تاریخ سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ ملک شام میں جو ہے سب کے سب جو ہے اولیاء اللہ ہیں، 40 ابدال ہیں؟ کب سے سمجھیں گے؟ کس آیت میں اس کی وضاحت ہے؟ کس حدیث میں اس کی وضاحت ہے؟ کس تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا؟ اللہ کے رسول کی بات بھی اگر بات کرتے ہیں، اور جب علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آمنا سامنا تھے تو وہ ملک شام میں تھے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تو عراق میں تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابدال وہاں ہو اور افضل انسان یہاں ہو؟ یہ اہل سنت کا متفقہ معاملہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افضل الخلق تھے اس وقت، اور افضل ادھر ہے اور مفضول ادھر ہے، ابدال ادھر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کئی ایک جہت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی جاتی ہے الغوث الغیاث
اس کا تفصیلی رد کیا توحید الوہیت سے متعلق کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کہے جائیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں۔ الغوث اللہ رب العالمین کے لیے کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا، ایک الگ معاملہ، لیکن کسی بندے کے لیے تو ہی نہیں کہا جائے گا کہ وہ کسی کی مدد کرے گا۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آیات نازل کی ہیں، اسی وجہ سے تو لوگوں نے کفر چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا تھا، اسی وجہ سے تو بدر واقع ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو احد واقع ہوا تھا، اسی وجہ سے تو بقیہ غزوات تھی۔ اگر یہی توحید الوہیت اگر یہ نہ مان پڑ جاتی تو پھر دو فریق کب کا سامنا کرتے؟ کبھی بھی سامنا نہیں ہوتا ایک دوسرے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اللہ کے رسول کو دے کر کے بھیجے ہیں، اور اسی بنیاد پر اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے بارش برساتے ہیں، کسی کے ذریعے سے دشمنوں پر مدد کرواتے ہیں، تو پھر سب کا سب معاملہ تو انہی کا ہوا۔ تو نہ کسی جگہ سے اس کا تعلق ہے اور نہ ہی عدد سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک رد کیا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے البتہ اتنی بات ضرور کہی ہے کہ سلف سے مراد خیر القرون کا جو آخری حصہ ہے 30 صدی ہجری کے جو لوگ ہیں، ان میں کچھ افراد ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ 34 صدی ہجری کے علماء نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن الاوتاد قطب یہ تو نہ کے برابر ملتا ہے۔ لیکن الاوتاد اگر کہتے بھی ہیں، اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا ان کو کہ یہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ والجبال اوتادا، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کی شکل میں رکھی ہیں جو زمین کو سنبھال کے رکھے ہیں باذن اللہ تعالی، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاوتاد یعنی وہ علماء مراد ہیں جن کے ذریعے سے، جن کی محنتوں سے، جن کے علم سے، جن کی جد و جہد سے، جن کے اخلاق سے، جن کی قلم کی قوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے دل میں ایمان کو پیوست کیا ہے، مضبوط کیا ہے، یہ معنی لیتے تھے وہ۔ یعنی اوتاد ہے کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، کافی لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور ان کو شرح صدر ہوا ہے، انہوں نے مطمئن بخش جواب دیا ہے، انہوں نے اسلام کو اچھے سے سمجھایا ہے، محنت کی ہے انہوں نے فتوحات میں، دین پھیلانے میں، دین پڑھنے پڑھانے میں، اس معنی میں اوتاد۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ یہ نہیں کہ وہ کائنات میں تصرف ہے ان کا، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ، اس معنی میں نہیں۔ قطب آپ دیکھو عربی زبان میں قطبہ کیا معنی بنیادی طور پر اس کا؟ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یدل علی الجمع، بنیادی معنی۔ جاء القوم قاطبۃ، کیا مطلب؟ سب ایک ساتھ آئے، یہ معنی نہ اس کا۔ تو اس اعتبار سے قطب جب کہتے تھے تو سلف میں یہ معنی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص میں دنیا اور آخرت کا جو خیر ہے وہ اس میں جمع کر دیا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ان کے اعمال، ان کے امور بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ معنی لیا جائے تب بھی کیا وہ ملک شام سے خاص ہے؟ یہ صفت کسی عدد سے خاص ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ملک شام میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عرب میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عدد سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ اوتاد کا اگر وہ معنی بھی لے لیا جائے تب بھی ملک شام سے خاص ہے یا کسی عدد سے خاص ہے؟ تو عدد اور جگہ کے خاص کے لیے یہ ایسی روایت سے کام نہیں لے سکتے نا، صحیح روایت چاہیے کسی جگہ سے خاص کرنے کے لیے۔ حالانکہ ملک شام سے متعلق متعدد فضائل ہیں، اس کی کسی نے نفی کی نہیں کی، لیکن اس کی نفی کیوں کی جا رہی ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بسند صحیح یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ملک شام سے اس کا تعلق ہونے کے لیے صحیح حدیث ہونی چاہیے، عدد بتانے کے لیے صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ ابدال، سلف میں یہ چیز ملتی ہے کہ فلان من البدلاء، فلان من الابدال، لیکن ان کے پاس معنی کیا تھا اس کا الابدال کا؟ معنی یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کے معنی میں، کہ وہ انبیاء کے ابدال ہیں۔ کیا مطلب؟ انبیاء علیہ السلام کا جو کام ہے اب یہ علماء اس کو انجام دے رہے ہیں، یہ معنی تھا ان کے پاس۔ الابدال کا ان کے پاس یہ مطلب تھا کہ اہل علم
ایک چلے جا رہے ہیں تو جگہ خالی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے علماء کو رکھا ہے وہاں پر. اہل علم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں جو سیئات ہیں یا ماحول میں جو سیئات ہیں اسے وہ حسنات سے بدل رہے ہیں. اس وجہ سے انہیں ابدال کہا جاتا تھا. یہ مانا تھا سلف کے پاس جب کسی کو کہتے کہ وہ ابدال میں سے ہیں. اور جب یہ مانا ہو تو اس کا تعلق ملک شام سے ہے، کسی عدد سے ہے نہیں. لیکن یہاں پر جو ہے ملک شام سے جو خاص کر دیا گیا ہے، عدد سے خاص کر دیا گیا ہے ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر، اور پھر معنی کے اعتبار سے بھی کتنا غلط مانا کہ یسقى بہم الغیث، کہ ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، اور جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں کتنی قبیح باتیں ہیں، سبحان اللہ العظیم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تبوک کا جو غزوہ تھا، سب کے سب تو مسلمان ہی تو تھے، سب کے سب مسلمان تھے. اور جب گئے اللہ کے رسول ملک شام کو تو وہاں کے سب کفار تھے. تو ملک شام کی جو فضیلت ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ اگر آدم کی تاریخ سے تو اللہ کے رسول تو گئے تھے نا تبوک میں لڑنے کے لیے، تو کون تھے افضل؟ کس کے لیے مدد تھی؟ اگر اللہ کے رسول کی نبوت کی بات کی اگر بات کرتے ہیں تب بھی مدینے میں اگر بات کرتے ہیں، ابوبکر صدیق تو مدینے میں تھے، کبار صحابہ مدینے میں تھے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان تھے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے تو جو بقایا تھے مسلمان مکے میں، وہ کیا مدینے میں رہنے والے مسلمانوں سے افضل تھے؟ وہ مکے میں رہنے کے باوجود اللہ کے رسول مدینے میں، ابوبکر مدینے میں، عمر مدینے میں، عثمان اور علی مدینے میں، تو یہاں کے رہنے والے مسلمان وہاں سے افضل ہو گئے. تو پھر ملک شام، اگر ایسی بات ہو تو صحیح سند سے ثابت ہونی چاہیے نا. یہ ابن تیمیہ کا رد ہے رحمہ اللہ، بہت مفصل لکھا ہے آپ نے. میں نے کافی اختصار سے گفتگو کی آپ کے سامنے. آخری ایک بات جو بالکل اس سے میں سمجھتا ہوں مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے کہ سلف میں ابدال یہ ایک لفظ جو ہے ملتا ہے، قطب وغیرہ کے الفاظ نہیں، اوتاد کے الفاظ نہیں، ابدال یہ الفاظ ملتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے فروہ بن مجالد. یہ اوساط تابعین میں سے ہیں اور یہ ملک شام ہی سے ہیں. ان سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَكَانُوا لَا يَشُكُّونَ أَنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ، کہ ملک شام کے لوگوں کو رتی برابر بھی شک نہیں تھا کہ وہ ابدال ہی میں سے ہیں، مستجاب الدعوہ تھے، وہ ابدال میں سے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں بھی ذکر کیا ہے ان کا چوتھی قسم، جس میں صحابی ہونے سے متعلق جو وہم ہوتا ہے. تو فروہ رحمہ اللہ، حالانکہ ان کی شخصیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ مجہول الحال ہیں، مجہول العین نہیں ہے، مجہول الحال ہیں، ان سے متعلق تفصیلی معلومات نہیں ہے. پھر بھی کانوا لا یشکون انہ من الابدال، اور یہ ملک شام ہی سے تعلق ہے ان کا. لیکن اس بات کا رد میں آپ کو ابھی کرتا ہوں. دیکھو کہ امام ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ کی جو العلل ہے نا، اس میں ایک جگہ پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے ایک صاحب سے متعلق. وہ ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن ہانی. ابو اسحاق ابراہیم ابن ہانی وہ بغدادی ہیں، بغداد ہی میں ولادت ہوئی، بغداد ہی میں وفات ہوئی ان کی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بغداد میں اگر کوئی ابدال میں سے ہیں تو وہ ابو اسحاق ابراہیم بن ہانی ہی ہیں. ان کان فی بغداد من الابدال فهو ابو اسحاق ابراہیم بن ہانی. یہ الفاظ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی ابدال میں سے کوئی ہو سکتے ہیں بغداد میں سے. کون ہے؟ ابو اسحاق ابراہیم بن ہانی. کہاں؟ بغداد میں، ملک شام میں نہیں. اس سے خود آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس ابدال کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا کس معنی میں. ایک تو معنی صحیح، دوسرا نہ ملک شام سے خاص ہے نہ عدد سے اس کا تعلق ہے. تیسری بات جو حیران کن ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو المسند ہے اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے جن اساتذہ سے روایت لائے ہیں ایک
عالم دین ہیں علماء بصرہ میں سے جن سے امام بخاری نے بھی روایت لائے ہیں. عفان ابن مسلم البصری. عفان ابن مسلم البصری ثقہ راوی ہیں، بڑے عالم دین ہیں، 219 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی تاریخ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو روایت لائے ہیں، عفان ابن مسلم اپنے استاذ جن کا نام ہے موسیٰ ابن خلف، ابو خلف، وہ علماء بصرہ میں سے ہیں. جب بھی ان سے روایت لاتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کن سے؟ عفان ابن مسلم سے. عفان ابن مسلم کی تاریخ سے جب بھی روایت لاتے ہیں اور عفان ابن مسلم اپنے استاذ کا نام جب بھی لیتے ہیں، کون ہیں؟ موسیٰ ابن خلف، ابو خلف. کان یعد من البدلاء. پھر آگے کی روایت پیش کرتے ہیں، یعنی حدثنا موسیٰ ابن خلف ابو خلف وکان یعد من البدلاء. جبکہ موسیٰ ابن خلف رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے اور بھی لوگ ہیں، جیسے سعید ابن سلیمان ہیں الواسطی، وہ تو عفان ابن مسلم سے بھی زیادہ جو ثقہ ہیں. اوثق من عفان ابن مسلم، جیسے کہ ابو حاتم الرازی نے کہا رحمہ اللہ. لیکن ان کی تاریخ میں یہ الفاظ نہیں ملتے ہیں مسند احمدی میں. لیکن عفان ابن مسلم جب بھی روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن خلف سے، یہی کہتے ہیں کہ کان یعد من البدلاء. اور وہ کہاں کے ہیں موسیٰ ابن خلف؟ بصرہ کے ہیں، اور وہ بھی بصرہ کے ہیں عفان ابن مسلم. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ملک شام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ابدال ان کے پاس اسی معنی میں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ نادر یہ الفاظ جو سلف میں ملتے ہیں. آپ کسی کو جیسے بولتے ہیں امام علامت، اسی معنی میں ابدال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت میں دراڑ آئے، ایمان خراب ہو جائے، اس معنی میں ابدال آپ تصور کر سکتے ہیں امام احمد بن حنبل سے. تو یہ چیز تو ابدال، قطب، اوتاد، یہ تو الفاظ ملتے نہیں ہیں. قطب اور اوتاد وغیرہ، غوث، یہ تو آپ کو الفاظ نہیں ملتے ہیں سلف میں قطعیت کے ساتھ. ابدال کا لفظ ملتا ہے تو اس معنی میں، جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ. اور اس کا تعلق ملک شام سے نہیں ہے، نہ اس کا تعلق کسی مخصوص عدد سے ہے. اور پھر اہل سنت تو اس کے بعد جب دیکھا کہ بدعتی لوگ ان الفاظ کو خوب استعمال کرتے ہیں اور اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں اہل سنت کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، وہ ایک تمیز ہے. یہ اہل سنت نے اس سے مکمل طور پر جو ہے عملی طور پر برات کی ہے، ان الفاظ سے اجتناب کیا ہے. یہ الفاظ جو ہے کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں، اور اہل بدعت کا بنیادی سہارا ہی اسی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اپنا کام کرتے ہیں. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. تو اس موضوع سے متعلق یہ جو بنیادی طور پر جو حدیث ہے اس کی استنادی حیثیت بھی ہم کو معلوم ہو گیا الحمدللہ. اور پھر اس کا جو معنی مفہوم ابدال کے حد تک جو اہل سنت نے کبھی لیا تھا معنی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. نہ جگہ سے اس کا تعلق، نہ عدد سے اس کا تعلق. اور پھر یہ کہ اہل بدعت نے انہی الفاظ کو کیسے جامہ پہنایا دیکھیں. تو آج جیسے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ابدال میں سے ہیں، آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا معنی ہوگا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو قطب ہیں، آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا معنی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعہ کا ہر باب میں، ہر پہلو میں جو عقیدہ، جو منہج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، اور ہمارے خصوصی معاونین حافظ سید عبدالمتین ابو عوانہ اور عمرو بن الیاس اور دیگر جو ان کے اخوان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے. آج میں بالکل بھی تیار نہیں تھا درس دینے کے لیے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے. اللہ کی توفیق تھی تو میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے. الفرقان ایک کتاب چھوڑ گئی ہے، وہ بعد میں آپ ضرور دیکھے گا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو مجموع الفتاویٰ ہے، جو بھی طالب علم سن رہے ہیں درس کو، جو میں نے صفحہ نمبر بتایا، بہت مطول بحث ہے. ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، بہت فائدے کی چیز رہے گی انشاءاللہ. اور یہاں آپ کو عجیب لگے گی یہ بات ہی، جب آپ میدان میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حرف آپ کو ایک سامنا کر رہے ہیں، ایسے معلوم ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.